نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میری تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب تر یہ وظیفہ ہے، بار بار مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، یہ بارشیں نہیں ہیں، یہ طوفان، یہ کیا ہے؟ طوفان برداشت سے باہر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی ایسے بارشیں نہیں ہوئیں۔ اتنے بڑے پتھر جو ہیں وہ روئی کی طرح اڑ کے ادھر ادھر بکھر رہے ہیں۔ یہ قیامت سے کم ہے کیا؟ یہ ماں کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں مارتی، سزا نہیں دیتی۔ ماں جو ہے نا، وہ بچہ اگر تنگ کرتا ہے برداشت کرتی ہے۔ جب زیادہ غلطیاں بچہ کرتا ہے ماں ڈانٹتی ہے، جب حد سے زیادہ بچہ گزر جاتا ہے تو پھر ماں بچے کو سزا دیتی ہے، پھر بچے کو مارتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرتا ہے۔ جب ہم حد سے گزر جاتے ہیں، گناہ حد سے زیادہ گزر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگا کے ہمیں سمجھاتا ہے کہ اے بندو سنبھل جاؤ، لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لیتے، ہم سیدھی راہ پہ چلنے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ سارے صوبے اس طوفان کی لپیٹ میں ہیں۔ خدا کے لیے سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو بدل لو، بھی وقت ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھا رہا ہے، طوفان کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے، یہ جو بے جا بارشیں ہو رہی ہیں، آسمانی بجلی، یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا طریقہ ہے۔ اب تو بالکل ہی صبر کا جو کہتے ہیں نا، انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر انسان کچھ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو، اپنے قہر کو نہیں ہم پہ نازل کیا۔ پتہ نہیں ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے مسلمان بے گناہ قتل کیے جانے لگے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہی نہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، کسی کی مدد کریں۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ پھر بھی ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کتنے دن ہے قیامت میں، لیکن اس وقت بھی یہی فرمایا کرتے تھے قیامت بہت نزدیک ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں، ماؤں بہنوں، سب سے میری گزارش ہے، کتنی دیر ہو گئی؟ قیامت نزدیک نزدیک نزدیک۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے، قیامت کی نشانیاں ساری ظاہر ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں کب کس کی جان چلی جائے، اتنی جانیں چلی گئی ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ اب سیلاب جو ہے کبھی کسی صوبے کو لپیٹ میں لے رہا ہے، کبھی کسی صوبے کو۔ خدا کے لیے ڈر جاؤ، سنبھل جاؤ، اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا جسے کہتے ہیں، جب انسان اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی دعا ضرور سنے گا۔ اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے آپ سے عہد کریں۔ یہ جو میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بتا رہی ہوں، خدا کے لیے ہر نماز کے بعد کم از کم ایک تسبیح ضرور کیا کریں۔ خدا کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی پڑھا کریں۔ ہم اپنے جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے راستے بتائے ہیں، ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہی نہیں۔ نماز میں ہم کتنا کچھ کہتے ہیں، اگر ہم سوچیں کہ ہم کتنا کچھ مانگتے ہیں، جو بولتے ہیں، اسی راستے پہ چلیں۔ ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں، کوشش نہیں کرتے، کوشش کرتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت میں بھیجنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تو
لہریں بہا رہی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم دور بھاگتے جا رہے ہیں کہ نہیں ہمیں آگ میں ہی جلنا ہے۔ تھوڑا سا اپنا چولہے کے پاس ہاتھ کر کے دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ آگ تو پتہ نہیں کتنی دھکا دینے والی ہوگی۔ خدا کے لیے سنبھل جاؤ۔ ایک دو ویڈیو میں نے دیکھا قبر سے سانپ نکل رہے تھے، خدا کے لیے دل ڈر جاتا ہے۔ وہ اندھیری قبریں ہوں گی، اکیلے ہم ہوں گے، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ ابھی سنبھل جاؤ، ڈر جاؤ۔ اگر کسی کو تنگ کیا ہے تو معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ خوش کر دو غریبوں کو، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے غریبوں کی مدد کرو۔ یہ سارا کچھ بہہ جانے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے۔ اگر جو ہم اپنے ہاتھ سے دے دیں گے کسی کو، قبر میں ہمارے کام آئے گا، ہماری قبر میں روشنی ہوگی، یہ ہمارے فائدے کی بات ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیلاب میں ساری چیزیں بہہ گئی ہیں، ضائع گئی ہیں نا، وہ برداشت کر لیا جاتا ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ اگر آج ہم نے 10 روپے کسی کو دیے ہیں نا، وہ خوش ہو کے دعا دے دے گا تو پتہ نہیں ہماری آخرت سنور جائے۔ ہمارے پاس سے یہ تھوڑے پیسے دیے گئے، کسی غریب کی اگر زندگی سنور جائے گی تو ہمارے لیے قیامت کے دن یہ بہت ہی بڑا محل تیار ہو جائے گا ادھر۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں، جتنا بھی ہو سکے توبہ استغفار زیادہ زیادہ کرو، بار بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ اے اللہ پاک اب ہم کو معاف کر دے، اب ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برسانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو، خدا کے لیے بازار میں جا رہے ہو، اپنے کام پہ جا رہے ہو، یہی دعا کرو کہ اللہ پاک اب بارش نہ ہو، موسم ٹھیک کر دے اللہ پاک، پانی جدھر کا جدھر ہے ادھر ہی رہے، اب سیلاب نہ آئے۔ کوئی بھی صوبہ ہے، کوئی بھی، پورا پاکستان ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تو کیوں نہیں ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے؟ جب اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے کیوں ہم بے چین نہیں ہو جاتے؟ خدا کے لیے تھوڑا سا سمجھ جاؤ، استغفار کرو، وظائف کرو۔ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی کے اندر کی خامیاں نکالنے کا اب ٹائم نہیں ہے، بس توبہ کرو، توبہ ہی کرتے جاؤ۔ کم از کم 5 تسبیحاں یا حیو یا قیوم رحمتک استغیث اور 5 تسبیحاں استغفار اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی ہو سکتا ہے درود پاک بھیجو، وظائف میں لگ جاؤ، اب ٹائم نہیں ہے۔ ماں جو ہے جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس وقت ماں اپنے بچے کو سزا دیتی ہے، مارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کے قہر سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو اے اللہ پاک ہمیں اپنے غضب کیے جانے والے لوگوں میں نہ شامل کرنا، مالک ہم پہ رحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں تمام سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سیلاب سے بچائے، آسمانی آفات سے بچائے۔ خدا کے لیے یہ دعا کیا کریں سب کے لیے آسمانی آفات سے بچائیں۔ جب آسمانی آفات یعنی بارش ہو گئی زیادہ، بجلی، بادل، یہ چیزیں ہیں تو یا وکیل اس کے لیے بہت ہی اچھا وظیفہ ہے۔ جب آسمانی بجلی گرجتی ہے، بادل گرجتے ہیں، یا وکیلو پڑھا کریں، یہ چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی آخرت سنوارنے میں لگ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ۔